اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آئے مباہلہ کی بھی کچھ تلاوت ہو جائے تاکہ تازگی ہو جائے، اور پھر اس تازگی کے ساتھ ہم اس حدیث کو بیان کریں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جب یالی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب علم کے آ جانے کے بعد، علمی گفتگو ہو جانے کے بعد، استدلال قائم ہو جانے کے بعد بھی وہ ضد پر اڑے رہیں، تو پھر آپ یہ کہیں تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آ رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہم اپنی جانوں کو لے کر آ رہے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَہِلْ، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں اگر لفظ مباہلہ کہیں پر آیا ہے تو صرف اسی آیت میں آیا، اور یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن میں اگر کوثر کہیں پر آیا ہے تو حضرت زہرا کے لیے، پورے قرآن میں اگر یطہرکم تطہیرا آیا ہے تو صرف اہل بیت کے لیے آیا، اور پورے قرآن میں اگر لفظ مباہلہ آیا ہے تو یہی آئے مباہلہ میں آیا ہے۔ جس طرح سے اہل بیت منفرد ہیں اسی طریقے سے ان کی آیتیں بھی منفرد ہیں۔ ہم مباہلہ کریں گے، مباہلہ میں کیا ہوگا؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے، تو جو جھوٹوں کے مقابلے پر آئے گا اسی کو سچا کہا جاتا ہے، اور عربی میں سچے ہی کو صدیق اور صدیقہ کہا جاتا ہے۔ اللہم صل۔ اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میدان میں صدیق بھی ملیں گے، صدیقہ بھی ملیں گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے کچھ احتمالات لکھے ہیں کہ یہاں نفس رسول سے مراد کیا ہے۔ کیا نفس رسول سے مراد مرد ہونا ہے یا نہیں؟ نفس سے مراد جان ہونا ہے، نفس سے مراد عین رسول، شبیہ رسول، آئین رسول، یہ مراد ہے۔ تو اس مراد کی تقویت کے لیے اور تائید کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ حدیث میرے علم کے اندر نہیں تھی، ایک اور عالم نے اسے بیان کیا ہے اور مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ محمود حمصی نے اسے روایت کیا ہے، اور میں بھی اسی استدلال کو قائم کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا اس حدیث کو میں رد کرتا ہوں، اس استدلال کو میں نہیں مانتا ہوں اور علی کو نفس رسول نہیں مانتا ہوں، یہ بھی نہیں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود امام فخر الدین رازی علی کو نفس رسول بھی مانتے ہیں۔ کون سی حدیث بیان کی؟ وہ حدیث آپ سب کے اذہان عالیہ کے اندر ہوگی، لیکن میں لفظ با لفظ اسی کتاب سے بیان کر رہا ہوں کسی خیانت کے بغیر۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وإبراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی صفتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اللہم صلی علی۔ کہتے ہیں یہ حدیث علی کے نفس رسول ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا کہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ خاتم النبیین 1,23,999 انبیاء کے مولا ہیں، سب کے سید و سردار ہیں۔ جب وہ سب کے سید و سردار ہیں تو حق بنتا ہے کہ جو ان کا نفس ہو وہ بھی سبھی کا سید و سردار ہو،
اور وہ سب کا سید و سردار اسی وقت ہو سکتی ہے گا جب اسی کے اندر آدم کی شان بھی نظر آئے، نوح کی شان بھی نظر آئے، ابراہیم کی شان بھی نظر آئے، موسیٰ کی شان بھی نظر آئے، عیسیٰ کی شان بھی نظر آئے، جب 1,23,999 انبیاء کی شان ایک ہستی میں نظر آئے، سمجھ جانا وہ ہستی وہی ہے جو خاتم الانبیاء کا نفس ہونے کے مقام پر ہے۔ ہوگی بات یہاں تک؟ نفس رسول ہیں علی مرتضیٰ، جو مقام میرے نبی کا ہے وہی مقام میرے علی کا ہے۔ اسی لیے تو غدیر کے منبر پر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں، فرشتوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ جب میں نے اس روایت کو بیان کیا تو یقیناً نوجوانوں کی بھی توجہ ہوگی اس پر کہ آخر میں انہوں نے کیا لکھا، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تو وہ نگاہ کرے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تعجب ہے، ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ علی کے اندر اگر دیکھنا ہو تو آدم بھی دکھائی دیں گے، نوح بھی دکھائی دیں گے، ابراہیم اور عیسیٰ بھی دکھائی دیں گے، اور موسیٰ بھی دکھائی دیں گے۔ مجھے یہ بتائیے جب آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں یا رضی اللہ کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کا اکیلے نام لیا جائے تو علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ جب 1,23,999 انبیاء کے نام لیتے ہو تو علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہو، اور سب کا مجموعہ جس ذات میں آ جائے اس کا رضی اللہ کے ساتھ نام لیتے۔ اور اس بل کو پاکستان کے اندر بھی پاس کروانے کی کوشش کی گئی تھی، جو اکثریت سے رد کر دیا گیا کہ نہیں، علی کے نام کے آگے علیہ السلام لکھ سکتے ہیں، رضی اللہ لکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر کوئی لکھتا بھی ہے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کوئی یہاں پر پی ایچ ڈی پروفیسر آ جائے تو اس کا تعارف اس طرح سے کیا جائے گا کہ انہوں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کیا تھا، یا اس طرح سے کیا جائے گا کہ انہوں نے بہت اچھے نمبروں سے ڈاکٹریٹ کیا تھا؟ بھائی جس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس کا تعارف بھی اعلیٰ مقام سے ہوتا ہے، نچلے مقام سے اس کا تعارف نہیں ہوتا۔